یہ بتائیں اب آج کل کے جو بچے ہیں ضدی بہت ہیں، کیا بچوں یہ جو بچے ضدی ہیں کیا یہ کسی ذہنی دباؤ کا شکار ہیں یا کوئی اندرونی تکلیف ہے جس کی وجہ سے یہ اس طرح کی ریئیکٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں جو ضدی بچے ہیں نا، اس میں معذرت کے ساتھ کافی سارا قصور پیرنٹس کا ہوتا ہے. بالکل. سب سے پہلے پیرنٹس سے ہی بچہ جھوٹ بولنا سیکھتا ہے. ایسے ہی مثال کے طور پہ ہم موبائل فون بلینکٹ کے نیچے رکھ دیں گے اور کہیں گے وہ تو کوا لے گیا. اب وہ پہلے دن تو چلے گا، دوسرے دن چلے گا، تیسرے دن بچے کو پتہ لگ جائے گا یار یہ موبائل فون کوئی کوا نہیں لے کے جاتا، وہ بلینکٹ کے نیچے رکھا ہوا ہے. بالکل. تو وہ سیکھ لیتا ہے کہ جھوٹ ایسے بولنا. ہم سب کے گھروں میں کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جی بیل بجی، پیچھے پیرنٹس نے کہا کہ ان سے کہو گھر پہ نہیں ہے، فقیر آ گیا تو بولے کوئی بھی آگے بہو اگر ان سے کہہ دو بابا گھر پہ نہیں ہے. اب بابا گھر پہ ہوتے ہیں، بچہ کہتا ہے بابا گھر پہ نہیں ہے، تو وہ سیکھ لیتا ہے کہ اس طرح سے جھوٹ بولا جاتا ہے. ایون آئی سو ویڈیو جس میں آپ کو پتہ ہے بچوں کو جو بولیں وہ وہی سیم چیز لے کے بھی بول دیتے ہیں. وہ فقیر ہے، اس نے کہا بابا بول رہے ہیں کہ بتاؤ بابا گھر نہیں ہے، گھر پہ نہیں. تو ایسے بھی سم ٹائمز ہو جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ ہمارے بچے ہم سے سیکھتے ہیں. پھر ہوتا کیا ہے کہ الٹیمیٹلی وہ جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں، آپ سے ڈیمانڈس کرتے ہیں. جب آپ ڈیمانڈ ان کی پوری نہیں کرتے تو وہ فرسٹریشن کا شکار ہو جاتے ہیں اور پھر وہ ضد کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بیہیورل ریزنز ہیں ضد کے. بعض اوقات اس کے فزیکل ریزنز بھی ہوتے ہیں، جیسے آئرن ڈیفیشینسی ہو تو بچہ ضدی ہو جاتا ہے، چڑچڑا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو فزیکل ریزنز بھی ہوتی ہیں، بیہیورل ریزنز بھی ہیں. پھر یہ جو موبائل فونز ہیں دے آر بگ سورس آف ٹربل. نو ڈاؤٹ. ہوتا کیا ہے کہ بچہ جب اسکرین میں ہوتا ہے تو وہ اس کو اتنا تھرلنگ لگ رہا ہوتا ہے، اسے اتنا مزہ آ رہا ہوتا ہے کہ وہ تھرل اور وہ مزہ جب اسے پریکٹیکل لائف میں نہیں ملتا تو وہ فرسٹریشن کا شکار ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ موبائل فون جو گیم ہے وہ اس میں تو بٹن دباؤ تو بندہ مر جاتا ہے، یا بٹن دباؤ تو گاڑی چل پڑتی ہے. یعنی ہر کام بٹن سے ہو جاتا ہے، آپ نے بٹن دبایا اور آپ کا کام ہو گیا. تھرل ہے، انٹرٹینمنٹ ہے. جب وہ پریکٹیکل لائف میں وہ بٹن دباتا ہے کام نہیں ہوتا. وہ ماں کو اسے 50 دفعہ کہنا پڑتا ہے یا 100 دفعہ کہنا پڑتا ہے، وہ عادی ہے بٹن دبا کے کام کرنے کا. تو وہ پھر فرسٹریشن ہوتی ہے اور وہ پھر زمین پہ لوٹ پوٹ ہوتا ہے، وہ ضد کرتا ہے اور وہ چیز اس کی پرسنالٹی کا حصہ بن جاتی ہے. اور اگر وہ مسلسل ضدی رہے تو وہ پھر لائف لانگ وہ عادتیں ختم نہیں ہوتی. اب آپ دیکھ لیں کہ ایک بندہ جو 40 سال کا ہو گیا ہے، آپ اس کی ہیبٹ چینج نہیں کر سکتے. آپ جتنی جو مرضی کر لیں، جو بچپن سے اس کی ہیبٹ بن گئی ہے اب وہ چینج نہیں ہو. سو انیشلی جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے دیٹ از دا بیسٹ ٹائم جس میں آپ اس کی ہیبٹس ڈیولپ کریں گے. بالکل. ابھی آپ نے موبائل اسکرین کی بات کی، تو آج کل کے جو جین زی ہے یہ تو موبائل میں آپ کہہ لیں کہ جیسے یہ سیکھ کے پیدا ہوئے ہیں بچے موبائل چلانا، تو بچوں کو اسکرین سے کتنا دور رکھنا چاہیے اور یہ ان کے دماغ کی نشو و نما پر کیا اثرات ڈال رہے ہیں؟ دیکھیں میری اپنی ریسرچ ہے جی کہ اسٹارٹ میں پریگنینسی سے کرتا ہوں کہ وہ خواتین جو پریگنینسی میں موبائل فون یوز کرتی ہیں تھرو آؤٹ دیئر 9 months، ان کے بچوں میں برتھ ڈیفیکٹس آ رہے. میں نے خود دیکھے، وٹنس ہوں اس چیز کا. جی. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں پریگنینسی ایک بہت سینسٹیو اسٹیج ہے. بالکل. ارلی ڈیولپمنٹ ہے، بچے کی سیلولر لیول پہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے. تو بہت ساری خواتین کیا ہوتا ہے کہ رات سوتے ہوئے موبائل فون اپنے پاس رکھ کے سو جاتی ہیں. یوزلی بیڈ پہ ہوتا ہے، نیئر ٹو دیئر ٹمی ہوتا ہے، بعض اوقات تو ٹمی پہ رکھ کے سو جاتی ہیں. تو یہ ریڈیشن ہے، اس کے اندر ریڈیشن ہے. جب 9 months ریڈیشن ایکسپوجر ملے گا اس بیبی کو جو اندر نشو و نما کر رہا ہے تو اس کے اندر ڈیفیکٹ آئے گا. اس کے بعد جب وہ پیدا ہو جاتے ہیں تو پہلے 6 ماہ تو موبائل نہیں ملتا کیونکہ وہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ موبائل اٹھانے. 6 ماہ کے بعد میں نے دیکھا ہے کہ مائیں موبائل پکڑا دیتی ہیں. انیشلی وہ کیوں پکڑاتی ہیں کہ یہ روئے گا نہیں، یہ تھوڑا کام کر لوں گی، میں اپنا کام کر لوں گی. کھلاتے ہوئے دکھا دیا کہ اس کی طرف توجہ ہوگی میں منہ میں ڈال دوں گی. بالکل کھلاتے ہوئے لیکن الٹیمیٹلی یہ ہوتا ہے کہ وہ بچہ اسٹول بھی موبائل فون کے بغیر پاس نہیں کرتا. میرے پاس بہت ساری مائیں آئی ہیں، انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب اس کو نا کموڈ پہ بٹھاتی ہوں، اس کو موبائل لگا کے دیتی ہوں تب یہ اسٹول پاس کرتا، ورنہ اسٹول نہیں پاس کرتا. وہ کیونکہ وہ ان کے اندر رچ بس جاتا ہے. ایک بچہ جس نے 6 ماہ کی عمر میں موبائل فون یوز کرنا شروع کر دیا ہے، جب وہ 2 سال کا ہوگا تو آپ سوچیں کہ وہ ایڈکٹ ہو جائے گا. اور پھر یہ کیا ہوتا ہے، بہت سارے پیرنٹس آئے ہیں ہمارا بچہ بول نہیں رہا،
ڈیو ٹو اسکرین. اسکرین میں رہا, وہ جو ارلی انیشیل ٹائم تھا جس میں اس نے ماما بابا بولنا تھا, ماں باپ نے اسے باتیں کرنی تھی, وہ نہیں کر پایا اور اب وہ بول نہیں رہا. اور اس میں والدین کا بھی بہت بڑا قصور ہے. کیوں؟ انہیں کا ہے, کیونکہ وہ موبائل فون انہوں نے دیا ہے, پلس نہ صرف اس کو دیا ہے بلکہ ادھر اپنا بھی چل رہا ہے ساتھ مل کے. جب ماں فری ہوتی ہے, باپ فری ہوتا ہے, باپ اپنا فون کھول لیتا ہے, ماں اپنا فون کھول لیتی ہے. کوئی ڈرامہ دیکھ رہا ہے, کوئی یوٹیوب دیکھ رہا ہے, کوئی فیس بک دیکھ رہا ہے, کوئی ٹک ٹاک دیکھ رہا ہے. ایوری تھنگ از آن دا اسکرین, یو نو. ایک وہ وقت تھا جب پی ٹی وی کا 9 بجے کا خبر نامہ لگا کرتا تھا اور پورا گھر بیٹھ کے دیکھتا تھا خبریں. شام 8 پہ ایک پی ٹی وی پہ ڈرامہ چلتا تھا, 9 بجے وہ ختم ہو جاتا, 9 سے 5-10 منٹ پہلے, تو پورا گھر وہی ایک ڈرامہ دیکھتا تھا. Now everybody has his own screen. Exactly. اب ساتھ بیٹھتے ہی نہیں ہیں, ساتھ بیٹھتے نہیں ہیں, ٹائم اسپینڈ نہیں ہو رہا, گفتگو نہیں ہو رہی. کوئی نیٹ فلکس دیکھ رہا ہے. There are so many things to watch on this, you know, screen. اور اس کے اتنا نقصان ہم دیکھ رہے ہیں بچوں میں کہ I can write a book on it. بالکل. آٹزم کے بارے میں آپ کچھ بتائیں. میں نے یہ کچھ ویڈیوز بھی دیکھی ہیں, اور کہ جو بچے اسکرین ٹائم جن کا بہت زیادہ ہے, they'll get autism. اگین جب ایکسپوجر, ریڈیشن کا ایکسپوجر پریگننسی اسٹارٹ ہوا, پھر 6 ماہ کی عمر سے پھر اسٹارٹ ہوا, اور پھر وہ کنٹینیوس ایکسپوجر ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ بچہ کہاں سوئے گا, ماں کے ساتھ سوئے گا. بالکل. یوزلی فادر بھی بیڈ شیئر کر رہے ہوتے ہیں. سو ایک بیڈ پہ 2 فون تو ہیں ہی ہیں, چلو بچے کا اپنا نہ صحیح, ماں اور باپ کا تو ہے فون. بالکل. اس کا ایکسپوجر 9 منتھ پہلے ہی اسٹارٹ ہو گیا, پھر پیدا ہونے کے بعد بھی ہوا ہے 6 ماہ پہلے, اور اب تو وہ خود بھی یوز کر رہا ہے فون. اور پھر یہ آگے مزید انیشیل جو کرٹیکل پیریڈ آف ڈیولپمنٹ ہے, جو فرسٹ 2 to 3 ایئرز ہیں, اس میں وہ ایکسپوجر رہا ہے. نہ صرف اس کا, بہت سارے تو پھر بچوں کو الگ بھی فون دے دیتے ہیں کہ یار یہ فون اس کا ہے, بس یہ ہمیں نہ چھیڑے. کیونکہ وہ بچے کیا کرتے ہیں, جب انہیں فون نہیں ملتا وہ ماں کا کھینچتے ہیں. اب ماں اپنا ڈرامہ دیکھ رہی ہوگی, باپ کا کھینچیں گے, باپ فیس بک یوز کر رہا ہوگا, تو وہ پھر کیا کرتے ہیں, اس کو الگ فون دے دیتے ہیں یا آئی پیڈ دے دیتے ہیں, وہ بھی اسکرین ہی ہے. اتنا زیادہ جب ایکسپوجر ہوتا ہے تو بچے کو آٹزم ڈیولپ ہو جاتا ہے. کچھ فیملیز میں ویسے بھی پری ڈسپوزیشن ہوتی ہے, جینیٹک ریزنز بھی ہیں, کچھ ویسے ہی تھوڑے سے پرون ہوتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں نا کچھ سنوی مرندہ شوق سا, کوئی لوگ بھی ظالم سے, کچھ سنوی مرندہ شوق سا, کچھ اس طرح کا شعر بھی ہے. جی جی بالکل ہے. تو وہ کچھ آلریڈی جینیٹک پری ڈسپوزیشن ہوتی ہے, اوپر سے وہ فون کا ایکسپوجر ہوتا ہے, تو الٹیمیٹلی دے ڈیولپ آٹزم. اب جب آٹزم ہوتا ہے تو بائی دا ٹائم, پہلے تو پیرنٹس کو پتہ نہیں لگتا, نہیں چلتا, گھر والے یہی کہتے ہیں خیر ہے, بچہ ہے, بول لے گا, کر لے گا, سیکھ لے گا. وہ ایک دم تو ریئلائز ہی نہیں کرتے کہ دیر از سم تھنگ رانگ ود اوور چائلڈ, کیونکہ اتنا ان کا آئیڈیا نہیں ہوتا نا, ایکسپوجر نہیں ہوتا, نالج نہیں ہے, ایکسپوجر نہیں ہے. اور پہلا بچہ تو بالکل نہیں پتہ لگتا کہ یہ پہلا ہے, کیا پتہ کیا ہوتا ہے بچوں کے معاملے میں. بائی دا ٹائم وہ ہمارے پاس آتے ہیں, دا ڈیمیج ہیز بین ڈن. اب ہمیں انہیں بتاتے ہوئے بھی بڑی خوف آ رہا ہوتا ہے کہ کس طرح بریک کریں, بریکنگ دا بیڈ نیوز. پھر ہم انہیں سلولی بتاتے ہیں کہ یہ آ رہا ہے پرابلم, یہ آ رہا ہے. پہلے تو ان کو آئیڈینٹیفائی کرواتے ہیں. موسٹ آف دیم ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ آٹزم ہے کیا. یس, اور بہت سارے ڈینائل میں ہوتے ہیں. جب ہم انہیں بریکنگ دا بیڈ نیوز کرتے ہیں تو دے ڈینائی, نہیں ڈاکٹر صاحب میری کزن کا بیٹا بھی ایسے تھا, وہ فلانا بھی تھا, وہ تو بول پڑا تھا, وہ تو چل پڑا تھا, وہ تو رسپانس شروع کر دیا تھا. یہ بھی کرتا ہے ڈاکٹر صاحب, کبھی کبھی رسپانس کرتا ہے. بلیو می, بہت سارے پیرنٹس کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا بچہ رسپانس نہیں کر. نہیں ڈاکٹر صاحب, موبائل فون دوں تو رسپانس کرتا ہے, کارٹون کی آواز پہ تو فوراً آ جاتا ہے. تو میں انہیں کہتا ہوں کہ کارٹون کی آواز پہ آ جانا یا موبائل کی بیل بجنے پہ رسپانس کرنا, دس از ناٹ اے نارمل رسپانس. نارمل رسپانس یہ ہے کہ آپ بچے کو آواز دیں, وہ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے, آپ کو آئیڈینٹیفائی کرے, آپ کو اسمائل دے اور اپنے نیم پہ رسپانس کر دے, جو کہ آٹزم والے بچے نہیں کرتے. بالکل ایسے ہی. تو اس طرح سے یہ اسٹوری اسٹارٹ ہوتی ہے, اینڈ دین گوز آن. بہت ساری چیزیں, بہت ساری کمپلیکیشنز, بہت کچھ فیس کرنا پڑتا ہے ان پیرنٹس کو.